اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا واقعہ آپ نے زندگی میں سنا نہیں ہوگا اور ایسا معلوماتی ویڈیو آپ نے کبھی بھی دیکھا نہیں ہوگا۔ آج علم کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے جو واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں وہ آپ کے علم کو چار چاند لگائے گی۔ ہر سوال عجیب، ہر جواب لاجواب۔ حضرت بایزید بسطامی کا ایک پادری سے مکالمہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نامور بزرگ اور ولی اللہ گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ایک بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کا یہ واقعہ اپنے اندر بڑے عجائب رکھتا ہے اور دینی معلومات کا ایک وافر معلوماتی سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا، نیز اپنی فکر میں مستغرق اور ذکر سے انسیت حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میرے گوشۂ دل میں آواز آئی کہ اے بایزید، دیر سمان جاؤ، جو کہ ایک علاقے کا نام ہے، اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو۔ ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پناہ چاہی اور میں نے جی میں کہا کہ میں اس وسوسے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جب رات ہوئی تو اچانک غیبی فرشتہ نیند میں آیا اور وہی بات دہرائی کہ بایزید، دیر سمان جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور مشیت یزدی کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سامان آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کا کلام سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو پادری کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور قوت گویائی نہ رہی، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہو۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، عالی جاں، کیا بات پیش آئی ہے؟ آپ کچھ کلام کیوں نہیں کر رہے؟ ہم آپ کے کلام سے فیضیاب ہوتے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا آغاز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح ایمان لانے والا شخص موجود ہے۔ میں اس کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم الادیان سے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں، اور اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے ورنہ مار ڈالیں گے۔ ضابطہ بھی یہی ہے۔
کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا عزت ہوتی ہے یا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے ٹھیک ہیں، جناب کی جو رائے ہو اس کے مطابق عمل کرے، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری کھڑا ہوا اور یوں پکارا کہ اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ نگاہ تجھے دیکھ سکے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح و تقدیس کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں، اگر تو نے ان کے جوابات نہ دیے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہم انت شاہد علی ما یقولون، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تم اس پر گواہ رہنا۔ پادری کے عجیب و غریب سوالات شروع ہو گئے اور حضرت بایزید کے جوابات۔ پہلا سوال ہوا، آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں۔ جواب ملا، وہ اللہ وحدہ قہار ہے۔ اور ایسے دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں۔ جواب ملا، وہ رات اور دن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نشانیاں۔ سوال ہوا ایسے تین جن کا چوتھا نہیں۔ وہ عرش، کرسی اور قلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ پھر سوال ہوا ایسے چار جن کا پانچواں نہیں۔ جواب ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چار کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہیں۔ سوال ہوا ایسے پانچ بتا جن کا چھٹا نہیں۔ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال ایسے چھ بتاؤ کہ جس کا ساتواں نہیں۔ وہ چھ دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے بنائے زمین اور آسمان کو، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، 6 دن۔ سوال ایسے 7 بتا جن کا 8واں نہیں۔ وہ 7 آسمان ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ۔ ایسے 8 بتا جن کا 9واں نہیں۔ وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْلُهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اس روز 8 فرشتے۔ ایسے 9 بتا جن کا 10واں نہیں۔ وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اور عشرہ و کاملہ کے بارے میں بتلائیے۔ جواب، عشرہ کاملہ سے مراد 10 دن ہیں جن میں متمتع حج کرنے والا بدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَصِيَّامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پس روزے رکھ کے
3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹو، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے۔ جواب ملا 11 برادران یوسف علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کی جانب سے حکایتاً فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں یعنی بھائیوں کو۔ سوال، اور ہمیں 12 کے بارے میں خبر دیجیے۔ ان سے مراد 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بلا شبہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ سوال ہوا، اور 13 کے بارے میں بتلائیے، ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ فرماتے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سوال ہوا، ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ جل جلالہ سے کلام کیا۔ وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا وہ 7 آسمان اور زمینیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقال لہا وللارض، جس کی معنی پیر فرمایا آسمان اور زمین سے کہ چلے آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، بولے آئے ہم خوشی سے۔ سورہ حامیم سجدہ 11۔ سوال ہوا، اور بتلائیے کہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا، ابا جان ہم مقابلے میں دوڑنے لگے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی، لیکن پیر بھی جنت میں گئے کیونکہ توبہ کر لی، اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی۔ تو یہود و نصارہ ہے جنہوں نے یہ کہا۔ ترجمہ، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی درست راہ پر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ 113 آیت۔ انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں گئے، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائے۔ سوال، اور بتلائیے کہ انسان جسم میں اس کا نام کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسانی جسم میں اس کا نام رہنے کی جگہ کان ہے۔ والذاریات ذروا سے کیا مراد ہے؟ والذاریات ذروا سے مراد 4 ہوائیں ہیں۔ حاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ حاملات وقرا سورہ ذاریات 1 سے مراد بادل ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو کہ مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ سوال ہوا، جاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ اور مقسمات امرہ کے بارے میں بتلائیے، ان سے کیا مراد ہے؟ مقسمات امرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرنے پر مقرر ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ دوسرا پارٹ ہم جلدی جاری کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ والسلام۔